جو جو عوامی حقوق کی تحریک ہے ریاست جموں کشمیر منقسم ریاست جموں کشمیر کے یہ فورس بنائی جا رہی ہے۔ تناظر میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کر اس شعور کو بزور طاقت جو ہے وہ کچلنے کی ایک بہت بڑی سازش، اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک ابھی یا اس کا چارٹر آف ڈیمانڈ منظور آزاد کشمیر کو یہ کہہ کے جو ہے وہ اس پر کٹ لگا لیا جاتا ہے اور وہ کیس بھی چلتے رہے جو کے درمیان کامن سینس ہے کہ جس کی جگہ ہے جس کی ملکیت ہے اس کو طے کریں گے اور پھر یہ ٹیرف جو ہے وہ حکومت اور ہم تو کچھ ہی عرصے میں اس پر سائن کرنے جا رہے ہیں، نئی حکومت آتی ہے وہ چارج لے گی تو ہم اس کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے مختلف طرح کے قوانین لا کے تو یہ سارا معاملہ کر رہی ہے۔ فورس جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہ جو ایک جو ہے وہ ہم اس تحریک کے نتیجے میں ایک بات بڑی کیا جب 5 دسمبر کو جب یہ کال دی یا اس سے قبل بھی جو جس مزاحمت کا اظہار کیا تو وہ خود آ کے انہوں نے اس کو اور جو اپنے شعوری طور پر منظم ہو ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے اس خطے کے اندر اور پھر جو اس وقت کی لیکن یہ ہے کہ خود مختار کشمیر تو اسی صورت ہوگا کہ جب پوزیشن نمبر 1 تھی اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 13 اگست 1958 سیکیورٹی کے فرائض جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس سے لے گا۔ یہ میں نہیں ہوں کہ جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر رہا ہے وہ سب سے بڑا نظام درست کرے، یہاں جو تعلیم کا معیار ہے اس کو مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کے پاس اگر کچھ وسائل ہیں تو اس کو سرکاری اسکول بڑھکایا گیا یہاں کی انتظامیہ سے اور ان سے پچاروں سے جلوس نکلوایا گیا۔ یہ تو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، یہ تو جو ریاست کے رہنے والے آزاد کشمیر کے وکلاء کو میں اپیل بھی کروں گا کہ وہ اس طرح کے کا اظہار کیا۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پارٹنر کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب سعد انصاری ایڈوکیٹ۔ سعد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم، سب ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی الحمدللہ۔ سعد صاحب، رمضان ختم ہو گیا ہے اور عید کی تیاریاں ہیں۔ آخری دنوں میں ایک آزاد کشمیر کابینہ نے رینجر فورس کے قیام کی منظوری دی ہے۔ آج اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور سب سے بھیانک جو اس میں مجھے ویسے جو نظر آتا ہے کہ رینجر فورس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس میں 25% جو لوگ ہیں وہ غیر ریاستی باشندے ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس سے کشمیریوں جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں کیا فرق پڑے گا، اور اس کی جو عوامی حقوق کی تحریک ہے، عوامی حقوق کی تحریک کو کیا نقصانات ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بہت بہت شکریہ اور دیو صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور بالخصوص دیار غیر میں بسنے والے ریاست جموں کشمیر منقسم ریاست جموں کشمیر کے اور گلگت بلتستان سے اور پوری دنیا میں مسلم امہ کو میری طرف سے، میرپور کے لوگوں کی طرف سے، پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر اور پورے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے سب سے پہلے تو آپ کو دلی طور پر عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے تھینک یو۔ ہم دعا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ دن مزید خوشیاں لے کے آئے اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے۔ جہاں تک آپ کے ٹاپک کا معاملہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی رینجر فورس جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے یا اس کی منظوری دی جا رہی ہے، تو ہم تو اس کو بالکل جس طرح یہ رینجر فورس بنائی جا رہی ہے یا جو میڈیا کے اندر بات رپورٹ ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے، تو اس میں تو بہت واضح طور پر یہ بات کیٹاگوریکلی میں کہوں گا کلیئرلی کہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں جو عوامی حقوق کی موجودہ تحریک ہے، اپنے وسائل پر اپنے اختیار کی جو تحریک ہے، حق حکمرانی کی اور حق ملکیت کی جو تحریک ہے، اس کو کچلنے کے لیے طاقت کے ذریعے سے یہ فورس بنائی جا رہی ہے۔ اور اس کے اندر بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت خود جو ہے وہ ریاست کا جو قانون ہے اسٹیٹ سبجیکٹ لا اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے 25% جو کوٹا ہے وہ غیر ریاستی افراد پر رکھا ہے۔ لیکن ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ 25% کوٹا کیا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں اس وقت اپنے آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال کو، تو یہ انتہائی چھوٹا سا خطہ ہے، مطلب بہت کم لوگ اس کے اندر آباد ہیں۔ اس کی جو آبادی ہے اس وقت وہ تقریباً جو ہے وہ جو پریزنس آبادی ہے اس وقت آزاد کشمیر میں وہ 22-25 لاکھ افراد پر مشتمل جو آبادی ہے، اور تقریباً اتنی تعداد میں ہمارے بیرون ملک جو ہے وہ اس طرف سے کشمیری آباد ہے۔
تو کوئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو ہم حکومتی انتظامی طور پر بھی دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کے لیے یا اوور آل عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ان کی ذمہ داری ہے عوام کو سیکورٹی فراہم کرنا، تو اس کے لیے جو ان کے پاس آلریڈی ادارے موجود ہیں محکمہ پولیس کی شکل میں، وہ مور دین انف ہیں، اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں۔ ہاں، اس تناظر میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے، تو وہ یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ یہاں عوام اس وقت ایک طرف ہے اور قرآن کلاس جو ہے یا قرآن اشرافی ہے وہ ایک طرف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے، یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جہاں ایک طرف حکومت یہ کلیم کرتی ہے جی کہ ریاست کے پاس وسائل نہیں ہیں، اب وہیں آپ اربوں روپے کی جو ہے وہ یہ فورس بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد جو بنیادی ہے میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہاں کے عام شہری بھی یہ سمجھتے ہیں، کہ ایک اس کے دو تین پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جو اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس 2 سال کے اندر جو یہ عوامی حقوق کی تحریک ہے، جو شعور نے کروٹ لی ہے، اس شعور کو بزور طاقت جو ہے وہ کچلنے کی ایک بہت بڑی سازش تیار کی گئی ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو اس عوامی حقوق کے نتیجے میں، اس تحریک کے نتیجے میں، جو عوام نے اپنی طاقت کی بنیاد پر اور اپنی جرت کی بنیاد پر، جو اس اشرافیہ سے اور اس نظام سے جو جزوی حقوق حاصل کیے ہیں بجلی کی شکل میں اور آٹے پر سبسڈی کی شکل میں، اور اپنی بنیادی سیاسی حقوق حاصل کیے آرڈیننس کا خاتمہ کروا کے، تو وہ ساری چیزیں حکومت وقت جو ہے، یہ ہمارا خدشہ ہے اور اندیشہ بھی ہے۔ اور چونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجیکل بات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں اور ناظرین کے سامنے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال، اسی سال جب 13 مئی کو اس تحریک کے نتیجے میں، لانگ مارچ کے نتیجے میں، حکومت وقت نے جو نوٹیفیکیشنز جاری کیے تھے، وہ 3 نوٹیفیکیشن تھے۔ اس میں ایک جو پہلا نوٹیفیکیشن تھا وہ بجلی کے ٹیرف سے متعلق تھا، دوسرا نوٹیفیکیشن آٹے پر سبسڈی کے حوالے سے، اور تیسرا نوٹیفیکیشن جو تھا، اب وہ یہاں کی جو اشرافیہ ہے، جو حکمران کلاس ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو 53 کا جو ٹولہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں کے وزرائے اعظم، سابق وزرائے اعظم، سابق صدور، بیوروکریسی، جوڈیشری، اور ان کی جو مراد جو ہے وہ اس کے خاتمے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کا جو قیام تھا۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ جو ہمارا پہلا نقطہ تھا، اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک ابھی یا اس کا چارٹر آف ڈیمانڈ منظور نہیں ہوا، ابھی یہ صرف جزوی طور پر چیزیں ہم نے حاصل کی۔ اور 13 مئی کو آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے 23 ارب روپیہ بجلی کی مد میں حکومت آزاد کشمیر کو یہ کہہ کے ادا کیا گیا کہ یہ شاید کوئی حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ریلیف دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ وہی پیسہ تھا جس کو انوار الحق صاحب کلیم کرتے رہے کہ میری ریاست کا پیسہ جو ہے وہ اس پر کٹ لگا لیا جاتا ہے، اور وہ کیس بھی چلتے رہے آئسکو کا اور سپریم کورٹ کے اندر جو ٹیکسز کے حوالے سے۔ تو یہ وہی پیسہ تھا جو میرا اور آپ کا، یہاں کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے حکومت پاکستان نے ادا کیے۔ لیکن اس کے اندر جو ہمارا جو مطالبہ تھا، یا جو منظور شدہ مطالبہ ہے، اس میں یہ تھا کہ جو یہاں پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں اس وقت، جو رننگ پروجیکٹس ہیں، جس میں بڑے پروجیکٹس میں منگلہ آتا ہے، اس کے بعد نیلم جیلم آتا ہے، اور اس کے بعد کوالا آتا ہے، اور پھر جاگرا ہو گیا، اور پھر وہ گلپور پاور پروجیکٹ جو ہے، بالکل بڑے پروجیکٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹے پروجیکٹس ہیں، جو کل ملا کے اس وقت تقریباً 4,000 سے 6,000 میگا واٹ بجلی یہاں سے پیدا ہو رہی ہے، اس کی ملکیت حکومت آزاد کشمیر کلیم کرے، وہ اس کا ایک قانونی آئینی رائٹ بھی ہے۔ اور جب وہ کلیم کرے گی، اس کا کلیم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ حکومت آزاد کشمیر باضابطہ ایگریمنٹ کرے گی، اور ایگریمنٹ کے نتیجے میں جو ملکیت ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو دو لوگوں کے درمیان کامن سینس ہے کہ جس کی جگہ ہے، جس کی ملکیت ہے، اسی کے ساتھ آپ نے، حکومت پاکستان نے ایگریمنٹ کرنا ہے۔ تو پھر یہ جو ٹیرف ہے آپ اس کو طے کریں گے، اور پھر یہ ٹیرف جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کی جو ہے وہ ڈومین میں آئے گا۔ چونکہ ہمیں اس سارے عرصے میں جب مذاکرات بھی ہوئے، تو ٹیرف طے کرنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ بات کرتی رہی کہ چونکہ نیپرا ٹیرف طے کرتا ہے اور یہ سارے معاملہ، تو اب وہ جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور منظور بھی کیا اور تحریری طور پر بھی چیزیں کی، کہ ہم حکومت پاکستان سے اس طرف بڑھیں گے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، 4 فروری کا وہ رات تھی جب ہم مذاکرات کے اندر تھے، ہماری کال تھی جو 5 فروری کو شٹر ڈاؤن پہیا جام کی، اسی چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے پاکستانی حکومت کے ساتھ، اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ تھی انوار الحق کاکڑ صاحب کی، ان کے وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی بنی تھی، اور یہاں سے آزاد کشمیر کے حکومت کے چند وزراء اس کمیٹی میں شامل تھے، جس کو بین الصوبائی یا بین الوزارتی کمیٹی کا جو ہے وہ نام انتخاب دیا گیا۔ تو اس کمیٹی کے وہ منٹس بھی ہمارے
ساتھ شیئر کیے گئے اور یہ بتایا گیا جی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. بلکہ یہاں تک بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیشن کے اندر ہمارے جو ممبران تھے ان کے ساتھ وہ ڈرافٹ تک بھی جو ہے وہ شیئر کیے گئے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ ڈرافٹ یہاں تک ہم پہنچ گئے اور ہم تو کچھ ہی عرصے میں اس پر سائن کرنے جا رہے ہیں. اس وقت جو ان کی طرف سے جو ڈیلے کا معاملہ بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا تھا کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت الیکشن چل رہا ہے تو جو ہی نئی حکومت آتی ہے وہ چارج لے گی تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اس ڈرافٹ پر یا ان معاہدات پر سگنیچر کی طرف پڑے گی. تو اب مجھے نہیں پتا وہ ڈرافٹ کہاں گئے، وہ معاہدے کب ہونے تھے، کس نے کرنے تھے، کہاں کرنے تھے. تو ان چیزوں کو کرنے کے بجائے حکومت نے یہ کیا کہ آئے روز جو ہے وہ مختلف طرح کے کبھی آرڈیننس لے کے آتی ہے، کبھی جو ہے وہ یہاں لوگوں کو جو ہے وہ زد و کوب کرنے کے لیے، ان کو ہراس کرنے کے لیے جو ہے مختلف طرح کے قوانین لا کے تو یہ سارا معاملہ کر لیا. تو پھر جب آرڈیننس بھی آیا تو یہ ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک پہلو ہے اس تحریک کے حوالے سے. لیکن اگر ان کو براڈر سینس میں دیکھیں، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، اس کی آئینی قانونی حیثیت کے مطابق دیکھیں تو 5 اگست 2019 ابھی بہت دور نہیں ہے. کچھ سال پہلے جو یہ سارا ایک پلان جو ہے وہ دیا گیا اور اس کو ہندوستان نے ایگزیکیوٹ کیا اپنے زیر قبضہ علاقے میں. اور پاکستان کے اپنے دانشور، پاکستان کے اپنے سیاستدان، پاکستان کے اپنے جو مختلف سطح پر حکومت کے اندر جو انفلوئنس رکھنے والے افراد تھے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تھے یا چاہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ کے، تو بیسیوں لوگ موجود ہیں. ان کے بیانات، ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ جس کے اندر بڑا واضح طور پر بتایا گیا تھا جی کہ یہ جو 5 اگست ہندوستان نے کیا ہے یہ حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹس کی جو مذاکرات چلتے رہے دبئی کے اندر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا گیا. تو میں کیا یہ گیا. سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب فورس جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہ جو ایک بڑا ماسٹر پلان تھا ان کا ریاست جموں کشمیر کے قضیے کے حوالے سے، اس کو بھی یہ اب اس طرف بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر جو ہمارے خدشات بھی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بھی جو ہے وہ منحصر ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا جی ہوں کہ اس صورتحال کے باوجود ہم بالکل بھی پرعزم ہیں، بالکل بھی ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم لڑیں گے. اور ایک تو اپنی ریاست کا جو وقار ہے، ریاست کی شناخت، میں یہ اکثر آئی اب ہم بات کرتے ہیں آٹا، بجلی، یہاں کی جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں، یہ ہمارا ایک بنیادی ضرورت ہے، یہاں کی حکومت کا جو فرض ہے. لیکن ہم جو اصل لڑائی لڑ رہے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کی حق حکمرانی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کے جو حق اختیار کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور اس ریاست کی پورے جو 84,000 مربع میل ہے اس کی لڑائی بھی جو ہے وہ ہم اس تحریک کے نتیجے میں ایک بات کہ بڑے کیا اس طرح کے رینجر فورس کے جب قیام ہے اس سے لوگوں کی آواز کو دبایا جا سکے گا؟ نہیں دبایا جا سکتا. دیکھیں تاریخ گواہ ہے. میں اب آپ پچھلے دور کدھر جائیں، ہم یہ 5 دسمبر والے معاملے پر آتے ہیں جب یہ آرڈیننس آیا تھا تو حکومت نے اس آرڈیننس کو بھی بڑا چڑھا کر پیش کیا، پریس کانفرنس کی ان کے سابق وزرائے اعظم نے، موجودہ وزرائے اعظم نے، صدور نے، یہاں تک کہ پوری ایڈمنسٹریشن یہاں کی لگی اور اس نے وہ ساری باتیں بتانے کی کوشش کی. تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور لوگوں نے پھر جب 5 دسمبر کو جب یہ کال دی یا اس سے قبل بھی جو آزادی پسند جماعتیں تھیں وہ اس حوالے سے نکلی باہر. اور پھر 5 دسمبر کو جو لوگ نکلے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر 7 اور 8 دسمبر کی رات جو لوگ انٹری پوائنٹس تک بیٹھے رہے سردی کے اندر اور انہوں نے مطلب جس مزاحمت کا اظہار کیا تو وہ خود آ کے انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو ہمارے سامنے کو رکھا واپس جی کہ ہم کرنا اس پڑا. کو. تو گزارش یہ ہے کہ آپ عوامی طاقت ایک اللہ تعالیٰ کے بعد ایک وہ واحد طاقت ہے اس کائنات کے اندر جو اگر منظم ہو اور جو اپنے شعوری طور پر منظم ہو، پولیٹیکلی منظم ہو اور اپنے جو اہداف ہیں ان کو آپ سمجھتے ہو تو پھر کوئی بھی آپ فورس لے کے آ جائے، کوئی بھی آپ ریجنز لے آئیں، ایف سی، پیرا ملٹری، دنیا کی کوئی طاقت آ جائے تو وہ عوام کے سامنے نہیں سروائیو کر پاتی. تو میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لا یعنی سی لا اصل سی ایک ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے اس خطے کے اندر. اور پھر جو اس وقت کی جو ہماری حکومت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ خود ایک جو ہے وہ بیساکھیوں کے اوپر وہ ایک حکومت چل رہی ہے. پرائم منسٹر اس بات کا اظہار خود کئی دفعہ کر چکا ہے. بلکہ ایک ویڈیو بھی ان کی ایک دفعہ آئی تو انہوں نے خود یہ اس بات کا اظہار کیا چونکہ وہ اپنی زبان میں اکثر گفتگو کرتے ہیں، لچھے دار گفتگو جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مینو جڑا لے کے آیا اس نی مرضی جس تک رہ سی بالکل تے جدوں انہاں دی مرضی بالکل. نہ ہوئی، صاحبہ دی مرضی نہ ہوئی تو میں منڈے پر چادر رکھ کر پمبر ٹر جاؤں گا. یہ ان کے ہمت ہو الفاظ جائے. تھے. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے اقدامات سے
جو ریاست کی رٹ ہے وہ بھی کمزور ہوگی، اور پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے لوگوں کی، آزاد کشمیر کے اسپیشل لوگوں کی، جو گزشتہ 2 سال سے تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ 70% وہ بڑی ہے، پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے وہ زیادہ بڑی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ریاست کے حالات بھی خراب ہوں گے اور پاکستان کے خلاف بھی نفرت بڑھے گی؟ دیکھیں، یہ اس بات کا جو معاملہ ہے یہ بنتا ہے ریاست پاکستان جو اس وقت ہے یا اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس کو سوچنا ہے کہ وہ کس طرح کی پالیسی اپنائے گی اس آزاد کشمیر کے تئیں یا ریاست کے تئیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جو ہے وہ کریں گے اور تقسیم کے خلاف ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ یہ تو فیصلہ کریں۔ بہرحال ریاست پاکستان کا جو ہے یہ آفیشیل موقف ہے۔ لیکن جب ہم اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ریاست کے اندر تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہاں کی ایجنسیاں ہیں وہ ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ ریاست کے جو مسئلے کا حل ہے وہ اس پورے خطے کا مسئلے کا حل ہے۔ ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی صرف آزادی چاہیے۔ ہم جب جس آزادی کی بات یہاں ریاست کے لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 78 سال کے اندر اس پورے ریجن کے اندر جو اربوں لوگ ہیں وہ اس جنگ سے متاثر ہوئے، اس مسئلے کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ کل وزیر اعظم صاحب ایک جگہ فرما رہے تھے، مجھے بڑی ان کی گفتگو سن کے بڑی میں کہتا ہوں ہنسی بھی آئی، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ انہوں نے کہاں سے قانون پڑھا ہے، اور کیونکہ لا گریجویٹ ہیں وہ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ مجھے خود مختار کشمیر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خود مختار کشمیر تو اسی صورت ہوگا کہ جب بھارت کی فوج نکل جائے گی اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز، اور ساتھ یہ یونائٹڈ نیشن کا حوالہ بھی دے رہے تھے۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کشٹ کر لیں تھوڑا سا اپنے کسی سیکٹری سے، آن لائن آج کل چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ کے پاس یقیناً اچھا ٹیلی فون ہوگا، انٹرنیٹ کی سروس آپ کے پاس اچھی ہوگی۔ یہاں آزاد کشمیر میں لوگوں کے پاس تو انٹرنیٹ کی سروس بھی نہیں ہے کیونکہ آپ زیادہ تر اسلام آباد ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں، جو بنیادی ریزولوشن نمبر 1 تھی اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، 13 اگست 1948 کی، اس کا ٹیکسٹ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، خود پڑھ لیں، اس کا میکنزم پڑھ لیں کہ وہ تھا کس طرح، اور یہ جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد امپلیمنٹ کی گئی اس ریاست کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو پہلے فوج کون نکالے گا؟ تو پہلے فوج پاکستان نے نکالنی ہے، پہلے فوج جو ہے وہ یہاں سے پاکستان نے تمام اپنی ٹروپس کو وڈرا کرنا ہے، یہاں سے تمام اپنے سویلینز کو وڈرا کرنا ہے۔ وہاں کہیں موجود نہیں ہے کہ ہندوستان اپنی فوج نکالے گا، بلکہ وہاں یہ موجود ہے کہ ہندوستان اپنی بلک آف فورس نکالے گا، اور پھر جو رائے شماری ہوگی یا جو سارا وہ انتظام انسرام یونائٹڈ نیشن کے زیر نگرانی ہوگا، اس دوران بھی بھارتی فوج جو ہے وہ ریاست کے اندر موجود رہے گی، اور وہ اس جو رائے شماری کا جو عمل ہے اس کی سیکیورٹی کے فرائض جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس سے لے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کا ٹیکسٹ خود بتا رہا ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیں کہ جب پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا یہ بات کر رہا ہے تو وہ کیا پاکستان کی حمایت میں بات کر رہا ہے یا پاکستان کے لوگوں کی حمایت میں بات کر رہا ہے؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر رہا ہے وہ سب سے بڑا پاکستان مخالف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم اس خطے کے اندر لینے والے لوگوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں جو پالیسیز یہاں کا پرائم منسٹر لے کے آ رہا ہے، اس کے وزراء لے کے آ رہے ہیں، یہ تمام اینٹی پاکستان پالیسیز ہیں، یہ تمام جو ہے پاکستان کے عام عوام کے خلاف پالیسیز ہیں، کہ یہاں کے لوگوں کو پاکستان کے عام عوام کے خلاف کرنے کی ایک بہت بڑی سازش رچائی جا رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو عام ریاست کے شہری ہیں وہ اس سازش کو سمجھے کہ یہاں لوگوں کو لوگوں سے لڑوانے کی ایک بہت بڑی جو ہے بہت وہ شکریہ۔ سازش جا رہی ہے، اور اس سازش کا جو سرغنہ ہے، جو سب سے بڑا سہولت کار ہے، وہ اس وقت آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے۔ یہاں کے لوگ نہیں ہیں، یہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے وزراء جو ہے وہ 4 4 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تو ہمارے اسپتالوں میں گولی نہیں ہے ڈسپرین کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ 50 اور 70 گاڑیاں جو ہے وہ اس کے زیر استعمال ہوتی ہیں جب وہ یہاں سے چلتا ہے، اور صدر اور وزیر اعظم جب یہاں سے چلتے ہیں تو اسپتال کے اندر جو میرپور کا اسپتال ہے یا آزاد کشمیر کے اسپتال ہیں جہاں کڈنی ڈائلسس سینٹر نہیں ہے، KIC جو میرپور کے اندر میں آپ کو بتاؤں جس کو آپ منی لندن یا منی میرپور کہتے ہیں، آج بھی وہاں یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو وہ بہت مائنر سا جو معاملہ اس کا کیا جاتا ہے صرف ریلیف کے لیے، تو کوئی اس طرح کی یہاں فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپتالوں کی جو ہے وہ کریں۔ گزشتہ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا میرپور میں
جو یہاں سکولز کے حوالے سے ایک معاملہ کیا گیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا تعلیمی نظام درست کریں، یہاں جو تعلیم کا معیار ہے اس کو بڑھائیں، یہاں جو تعلیم ہے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، پیسے کمانے کا جو ایک طریقہ کار یہاں، اور نصاب جو ہے وہ طرح طرح کے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں، ایک تقسیم کا جو ہے وہ نظام ہے، اور بچے ہمارے جو ہے وہ جو جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ بےچارا مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کے پاس اگر کچھ وسائل ہیں تو اس کو سرکاری اسکول بھیجا جاتا ہے، تو یہ ایک طبقاتی تقسیم ہے۔ تو ہم اس طبقاتی تقسیم کو ختم کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا نظام تعلیم یہ ہے، تو الٹا اساتذہ اکرام کو ہمارے خلاف بھڑکایا گیا یہاں کی انتظامیہ سے، اور ان سے بیچاروں سے جلوس نکلوایا گیا۔ اب وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں وہ ہمارے لوگوں سے رابطہ کر کے پیغام پہنچا رہے ہیں جی کہ آپ مہربانی کریں، ہمیں بڑا مظلوم آدمی ہو، اور اس طرح کی ساری گفتگو، ساری وہ باتیں جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو ہم تو یہ ان باتوں پر جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ صاحب یہ تو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، یہ تو جو ریاست کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اچھی تعلیم، اچھی صحت اور اچھا انصاف ملنا چاہیے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ تو جتنے مہذب ملک ہیں ان کی یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ نہ ہو تو اس کو آپ معاشرہ کہہ نہیں سکتے، اسے تو پھر جنگل کہا جا سکتا ہے۔ جی میں بس مختصراً یہ ہے کہ جو اس جو یہ رینجرز کے حوالے سے جو پالیسی آئی ہے یا رینجر کی تشکیل کے حوالے سے، اس کے اندر جو اسٹیٹ سبجیکٹ لا کی خلاف ورزیاں ہوں گی، اس پر جو ہماری وکلاء برادری ہے آزاد کشمیر کی، مختلف بار ایسوسی ایشن نے جو اس کی کنڈیمنیشن کی ہے، اس پر باقاعدہ قراردادیں دی ہیں، تو میں اپنے تمام جو وکلاء برادری ہے ہماری، اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو ہماری وکلاء برادری ہے، جو ہماری بار ایسوسیشنز ہیں، آنے والے وقت میں بھی وہ اسی طرح اس عوامی تحریک کی پشت پر جو ہے وہ کھڑی ہوں گی۔ ساتھ صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے اس احساس ایشو پہ ہمارے ساتھ بات کی ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے جو ریاست کی حکومت ہے، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، اس کے وزراء، اس کے ایم ایل ایز اور جو 53 جو ایم ایل ایز ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ وہ ریاست کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ریاست جو ہے نا وہ عوام سے ہے، نہ کہ وہ ایک جو ہمارا رقبہ ہے یا ہمارے جنگلات ہیں یا ہمارا پانی ہے وہ ریاست نہیں ہے۔ ریاست جو لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ ریاست کے وسائل استعمال کرتے ہیں، اور ریاست جو ہے نا وہ لوگوں سے بنتی ہے۔ اور میں اس موقع پر جو پاکستان کی ریاست ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے بھی یہ میں اپیل کروں گا کہ ریاست میں اس طرح کے اقدامات کرنے کے بجائے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں، تاکہ لوگ آپ کے حامی ہوں۔ اور آپ کے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں رہے۔ ریاست کے لوگ ہمیشہ جس طرح کے ریاست کے لوگ مظلوم ہیں اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی مظلوم ہیں۔ جی میں اس پروگرام کے وسادت سے بھی وکلاء کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑے سے لیٹ آئے لیکن درست سمت میں آئے، اور انہوں نے اس جو رینجر فورس کا قیام ہے آزاد کشمیر میں، اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اور میں یہ خراج تحسین کے مستحق کہ یہی لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو ریاست کے اصل وارث یہی لوگ ہیں جنہوں نے قانون بنانے ہیں، جنہوں نے عدالتوں کو صحیح کرنا ہے، جہاں یہیں سے لوگ اٹھ کے جج بنتے ہیں یہاں سے، اور بڑے بڑے عہدوں پہ سیاستدان بھی جا کے وہ ملک کی باغ ڈور بھی سنبھالتے ہیں۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے تمام آزاد کشمیر کے وکلاء کو میں اپیل بھی کروں گا کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے کو اپنی آواز بلند کریں، اور ریاست کے جو ریاست کی حکومت ہے ان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے گریز کریں۔ تھینک یو سو مچ سعد صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور اس نازک مسئلے پہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔